بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دیں، پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن تو اسے کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آوازیں لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا کہ اس کے جوتے کی مرمت کر دو۔ اس نے بڑھیا کے گھر کے باہر پیڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتے کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا کہ ایک سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا اور اگلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی اسے اپنے جوتے مرمت کرنے کے لیے دیے۔ موچی نے ان کے جوتے بھی مرمت کیے اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں اتنے پیسے کما لیے جس کے بعد وہ گھر جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں میں سے اس نے ایک گدھا خریدا اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اپنا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے اپنے راستے سے ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ وہاں اسے ڈاکوؤں کا ایک گروہ ملا جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکو نے اسے روک لیا اور کہا کہ تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گدھے کے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ گدھے کے گلے سے سونے کا ایک سکہ زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا۔ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی نے انہیں کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا کہ یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا کہ یہ گدھا مجھے بیچ دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا کہ میں اس کے بدلے تمہیں 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم باری باری ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا، ورنہ آخر میں تم سب آپس میں پیسے کے لیے لڑتے رہو گے۔ اس کے بعد موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے ان پیسوں سے پولٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے۔ سردار نے کہا کہ میں پہلے دن اس گدھے کو اپنے پاس رکھوں گا، اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر سو گیا۔ اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ پھر جب صبح آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکو نے اس گدھے کو ساتھ رکھا، پھر بھی سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکو کو یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جب وہ ڈاکو گھر پہنچیں گے اور میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم پر کام کر رہا ہوں، اور ہمارے کتے کو مجھے بلانے کے لیے بھیج دینا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کتے نے کسی کو کیا بلانا تھا، وہ تو باہر چلا گیا، لیکن موچی تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس گدھے کا ہی دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا کہ یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو، اور اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی بھر لی۔ سردار کتا لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے کے لیے آئے تو کتے کو بھیج دینا۔ ایک ڈاکو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کتے کو اسے بلانے کے لیے بھیج دیا، پر ڈاکو کو بلانے کتا نہ پہنچا اور وہ اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے ہمیں پھر دھوکہ دیا ہے، اس نے ہم سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مرتبہ ہم بے وقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو بھی سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اسے اس منصوبہ سے ساتھ لے گئے کہ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔ راستے میں ڈاکو نے کچھ دیر آرام کیا اور بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پہ بوری میں موجود موچی نے بھی چیخو پکار بلند کر دیا۔ اچانک وہاں پہ ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔
وہ पास से गुजरा। मोची ने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। इस पर उस चरवाहे ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह बन जाता। मोची ने कहा कि तुम मेरी जगह बादशाह बन जाओ, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। और उसने उस बंदे को अपनी जगह बोरी में बंद कर दिया और मोची उसकी बकरियां लेकर चराने लगा। जब डाकू वहां पहुंचे तो बोरी लेकर चल पड़े। उन्होंने बोरी को नदी में फेंक दिया और वहां से दूसरी तरफ चले गए। जब वो थोड़ा सा आगे गए तो मोची को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मोची से कहा कि तू यहाँ कैसे आ गया? मोची ने कहा कि इस नदी के नीचे एक सोने की कान है, वहाँ बहुत सा सोना है और वहाँ पर मौजूद सोने की रखवाली करने वाले ने मुझे बाहर निकाला। सरदार ने कहा कि तुम हमें भी वहां ले चलो और खबरदार अगर तुमने इस बार हमें बेवकूफ़ बनाया। वो उन्हें नदी के किनारे ले गया। मोची ने कहा कि अगर तुम्हें सोना चाहिए तो खुद को बोरी में बंद करना होगा। तमाम डाकू ने अपने आप को बोरी में बंद किया और मोची ने सबको नदी में फेंक दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बगैर सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दूसरे बंदे की बात का जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए अगर कोई हमें मशवरा दे रहा है तो इसके पीछे कोई हकीकत है भी या नहीं। अगर डाकू की तरह कोई भी बगैर सोचे समझे यकीन कर लेगा तो इसका भी हाल ऐसा ही होगा जैसा कि डाकू का हुआ था। मोसेस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।